ومن دعا للوالدین فی ادبار الصلوات الخمس فقد شکر الوالدین. اور نماز پڑھنے کے بعد جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اس دعا میں اگر والدین کے حق میں بھی دعا کر لیا تو اس نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا، شکر ادا کر دیا. اسماعیل آفیشیل، ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کا مستحق بنیں، اور نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قابل احترام حاضرین، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہے جس نے ہمیں اس کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اس نے سب سے پہلے والدین آدم اور حوا علیہم السلام کو پیدا کیا. لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کی عبادت کا حکم دیا، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی اور ساتھ ہی ساتھ خاندان والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے. محترم حضرات، انسان پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں. اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. ان گنت نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بندوں پر ہیں. اللہ کی ہر نعمت بڑی ہی عظیم ہے، اور ان عظیم نعمتوں میں ایک بہت ہی عظیم نعمت والدین ہیں، ماں باپ. ماں باپ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس قدر عظیم نعمت ہے کہ ماں باپ کے ماتحتی میں انسان کی ولادت ہوتی ہے، پرورش ہوتی ہے، دیکھ بھال ہوتی ہے، انسان بڑا ہوتا ہے، اپنی زندگی وہاں پر بہتر بناتا ہے. جہاں انسان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر ماں باپ کا سہارا بہترین سہارا ہوتا ہے. اور دنیا میں آنے کے لیے ماں باپ ہی ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو ذریعہ بنایا انسان کی پیدائش کا. ویسے تو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، لیکن ماں باپ ذریعہ. پالنے والا اللہ تعالیٰ، ماں باپ ذریعہ ہیں. زندگی میں انسان کے لیے ہر طرح کی سہولیات فراہم کرنے والا اللہ تعالیٰ، لیکن ماں باپ یہ ذریعہ ہیں. تو اس اعتبار سے ایک انسان کے لیے ماں باپ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو زندگی کے مراحل میں، مسائل میں ہر ہمیشہ اس کا ساتھ دیتے ہیں. اسی لیے
رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ماں باپ کا درجہ بہت ہی عظیم بتایا ہے، بہت ہی بڑا بتایا، اتنا عظیم بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کرنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم عبادت کرو تو صرف اسی کی عبادت کرو، اور تم والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے حقوق کو ادا کرو۔ توحید کا ذکر جب ہوا تو رب العالمین نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور صرف ایک جگہ نہیں بلکہ اور ایک جگہ پر رب العالمین نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی معبود حقیقی ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ رب العالمین نے توحید کا حکم دینے کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کرنے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی رب العالمین نے حکم دیا۔ ایک اور جگہ پر رب العالمین نے بتایا انشکر لی ولی والدیک، کہ تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ اللہ تعالی حقیقی معبود ہے، اور وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، ہر چیز عطا کرنے والا وہی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ہے۔ اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اللہ کا شکر ہے، وہ ہمیں پال رہا ہے، ہمیں دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن یہ والدین یہ ذریعہ بنتے ہیں، تو رب العالمین نے کہا کہ والدین کا بھی شکر ادا کیا جائے۔ رب العالمین نے اتنا عظیم مقام ماں باپ کا عطا کیا، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے قانون ذکر کیا، کہا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ماں باپ نے ہم پر احسان کیا، ہم پر اچھائی کی، ہماری خاطر انہوں نے اپنی نیندیں قربان کر دیں، ہماری خاطر انہوں نے گرمی میں، بارش میں، دھوپ میں، ٹھنڈ میں کمایا، ہمارے کھانے کا انتظام کیا، پینے کا انتظام کیا، پہننے کا انتظام کیا، تو ہماری خاطر اپنی بڑی بڑی خواہشوں کو قربان کر دیا، آرام کو قربان کر دیا۔ تو گویا کہ اولاد پر ماں باپ کے بڑے احسانات ہیں، اب احسان کا بدلہ احسان ہی ہونا چاہیے۔ تو اسی صورت میں اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ بھی اس سے بڑھ کر احسان کریں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ کوئی ایک عام آدمی کسی کا ساتھ دے، کسی کے کام آئے، کسی کی مدد کرے، تو شریعت کی تعلیم یہ ہے، شریعت نے کہا من صنع الیکم معروفا فکافئوہ فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا انکم قد کافأتموہ، اگر تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کرے، اچھائی کا معاملہ کرے، تو چاہیے کہ تم اس کا بدلہ انہیں دو، اس کا بدلہ تم انہیں دو۔ اگر تمہارے پاس بدلہ دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو تم ان کے حق میں دعا کرو، اتنی دعا کرو کہ تمہیں اطمینان ہو جائے کہ میں نے ان کا بدلہ ادا کر دیا، اتنی دعا کرو کہ میں نے ان کے حق میں ان کا بدلہ ادا کر دیا۔ ایک عام انسان کے بارے میں شریعت کی تعلیم یہ ہے، اگر تمہارا کوئی خیال کرتا ہے، مصیبت میں ساتھ دیتا ہے، خوشی میں ساتھ دیتا ہے، تمہاری مجبوری کو، تکلیف کو دور کرتا ہے، تو ایسے انسان کو بدلہ دیا جائے، بدلہ دینے کی طاقت نہیں ہے تو ان کے حق میں دعا کیا جائے۔ ایک عام انسان کی بات ہے، تو بتاؤ کہ وہ ماں باپ کا درجہ کتنا بڑا ہوگا، اور ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کا بدلہ اگر اولاد دینا چاہیں تو کتنا بدلہ دیں، کس قدر ماں باپ کو وہ عطا کریں، کہ ماں باپ کے احسانات اولاد پر بہت زیادہ ہے۔ ہر اعتبار سے ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کی بڑی فکر کرتے ہیں، اسی لیے شریعت نے اس معاملے میں ہمیں بہت ہی زیادہ زور دیا ہے۔ محترم حضرات، جہاں تک ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بات ہے، یہ اولاد کا حق ہے، مرتے دم تک، جب تک ماں باپ زندہ ہیں اس وقت تک ان کی خدمت کرنا یہ اولاد پر ذمہ داری ہے، ایسی ذمہ داری ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ حق ہے
جو رب العالمین نے عطا کیا۔ اولاد پر ماں باپ کے حقوق کئی ہیں، اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، انہیں گالی نہ دیں، آواز سے بات نہ کریں، اور قرآن مجید کے لحاظ سے یہ تعلیم دی گئی کہ انہیں اف تک نہ کہیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تم انہیں اف تک مت کہو اور تم انہیں مت ڈانٹو، آواز سے بات تک مت کرو۔ اور یہ سلف صالحین کا اس معاملے میں طریقہ کار ہے۔ بہت سارے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ اگر اپنے کپڑے کو بھی اگر جھٹکنا ہو، جھاڑنا ہو، تو ماں باپ کے سامنے نہیں جھاڑتے تھے، کہیں اس کی دھول ماں باپ کو نہ لگے، کہیں اس کی آواز سے ماں باپ کو تکلیف نہ ہو۔ اگر کوئی چیز لے کر آئیں، ماں باپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی نماز میں لگے ہوئے ہیں، تو جب تک وہ نماز نہیں ختم کرتے اس وقت تک ایسے ہی ٹہرے رہتے، ماں باپ کا یہ مقام شریعت نے جو دیا ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے۔ اور کیوں نہ ہو کہ شریعت نے ماں باپ کے معاملے میں، ان کی خدمت کے معاملے میں اتنی بڑی تعلیم دی، کہا کہ اگر کوئی انسان نفل کام کرتا ہے تو نفل کام کو چھوڑ دے، ماں باپ کی خدمت کرے۔ نفل کام سے بڑھ کر ماں باپ کی خدمت کرنے کو ضروری قرار دیا گیا۔ یہاں تک کہ صحابی نے آ کر کہا، اللہ کے نبی میں بیعت کرنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ اجازت دیجئے تاکہ میں اللہ کے راستے میں قتال کرنے نکلوں۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو کہا کہ ہاں، تو جاؤ ان کی خدمت کرو۔ اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کی خاطر قتال کرنے سے بڑھ کر درجہ ماں باپ کی خدمت کا بتایا گیا۔ یہ حسن سلوک ایک حق ہے، اور انہی حقوق میں ماں باپ کا ایک بہت ہی بڑا حق اولاد پر یہ ہے کہ انسان ہر ہمیشہ ان کے حق میں دعا کرتا رہے۔ دعا کرنا، ماں باپ کے حق میں دعا کرنا، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ زندہ ہوں تب بھی دعا کریں، ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے تب بھی دعا کریں۔ اور دعا کرنے کے لیے کسی عمر کی قید نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان جوانی میں ہے، ابھی ماں باپ کا انتقال ہو کر قریب ہوا ہے، انسان دعا اب کرے، اس کی جوانی ختم ہو گئی، یہ بڑھاپے کو پہنچ گیا، ایسا ہرگز نہ سوچے کہ اب تو ہمارے ماں باپ کا انتقال ہوئے اتنے سال ہو گئے ہیں، اب ہم کیا دعا کریں، ہرگز نہیں۔ انسان جب تک زندہ ہے اس وقت تک اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرنا ہے۔ ماں باپ زندہ ہوں تب بھی دعا کرنا ہے، اگر ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے تب بھی دعا کرنا ہے۔ یہ حق ہے اولاد کا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں خود اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے ماں باپ کے انتقال ہوئے اتنے سال ہوئے ہیں، تو اب میں کیا دعا کروں؟ نہیں، اگرچہ کہ ماں باپ کے انتقال ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں، جو بوڑھا ہو گیا ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے بچہ ہی ہے، اگرچہ کہ دوسروں کے لیے بوڑھا ہے۔ جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے بوڑھا ہے، ورنہ جو ماں باپ اصل ہیں ان کے لیے وہ بچہ ہی ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ برابر اپنے ماں باپ کے حق میں وہ دعا کرتا رہے۔ اور یہ تعلیم قرآن مجید کی تعلیم ہے، یہ تعلیم نبیوں کی تعلیم ہے۔ انبیاء اپنے والدین کے حق میں دعا کرتے تھے۔ رب العالمین نے حکم دیا، کہا کہ تم دعا کرو، کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ رب العالمین نے کہا کہ تم اپنے کھاندوں کو ماں باپ کے لیے نرم کر لو، اپنے پہلو کو ماں باپ کے سامنے جھکا دو، اور کیا ہے رب العالمین سے تم کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے پروردگار میرے ان ماں باپ پر تو ویسے ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا۔ اور یہ بات سچ ہے، جو بھی ماں باپ ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ والدین بچپن میں بچوں پر کتنا رحم کرتے ہیں، ہزار غلطیاں کر لیں معاف کر دیتے ہیں، کتنی بھی ان سے چوک ہو جائیں معاف کر دیتے ہیں۔ یہ رحم کا معاملہ ہے۔ کبھی ماں باپ اپنے بچوں کو دشمن تصور نہیں کرتے، کبھی اپنے لیے نقصان دہ تصور نہیں کرتے، ہر غلطی کو درگزر کر دیتے ہیں اور اولاد کی جانب سے آنے والی ہر تکلیف کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اسی لیے تعلیم دی، کہا کہ اولاد کی بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ سے دعا کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے پروردگار تو ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا ہے۔ یہ رحمت کی دعا کرنا ماں باپ کے حق میں، اللہ کے کرم کی دعا کرنا ماں باپ کے حق میں۔ کہتے ہیں ابن سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں رب العالمین نے یہاں یہ کہا
ادعوا لهما بالرحمة احیاء وامواتا جزاء على تربیتهما ایاک صغیرا، کہ اللہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کے حق میں رحمت کی دعا کر، رحمت کے نزول ہونے کی دعا کر، ماں باپ زندہ ہوں تب بھی رحمت کی دعا کر، ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہو تب بھی رحمت کی دعا کر، بدلے کے طور پر۔ کون سا بدلہ؟ جو ماں باپ بچپن میں جو تربیت کی ہیں، اس تربیت کے بدلے کے طور پر ضروری ہے کہ تو اپنے ماں باپ کے حق میں رحمت کی دعا اللہ تعالیٰ سے کر۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آیت کے ذکر میں، امر تعالی عبادہ بالترحم علی آبائہم والدعاء لہم، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے حق میں رحمت کی دعا کریں اور ان کے حق میں مغفرت کی دعا کریں، دعائیں ان کے حق میں کریں، ان کی زندگی میں بہتری اور ان کی آخرت میں بہتری کی دعائیں وہ کریں۔ تو قرطبی رحمہ اللہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے، کیوں کہ ماں باپ رات میں جاگ کر پرورش کیے ہیں، دن میں محنت کر کے پرورش کی ہیں، بچوں کے لیے انہوں نے اپنی بھوک کو مٹا دیا، بچوں کے لیے اپنی نیند کو قربان کر دیا، بچوں کے لیے اپنے آرام کو قربان کر دیا، اپنی تمناؤں کو قربان کر دیا۔ جب اتنی قربانیاں ہیں تو ضروری ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں رحمت کی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں اور درجات میں بلندگی کی دعا کریں۔ ابن العربی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے، ادعو لہما فی حیاتہما وبعد مماتہما بأن یکون الباری یرحمہما کما رحماک وترفق بہما کما رفقا بکا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ تم دعا کرو اپنے ماں باپ کے حق میں، ان کی موجودگی میں بھی، ان کی زندگی میں بھی اور ان کے مرنے کے بعد بھی، تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، اس طرح رحم فرمائے جیسا کہ ماں باپ نے تجھ پر بچپن میں رحم فرمایا ہے، اور ان پر نرمی کرے جیسا کہ انہوں نے تجھ پر بچپن میں نرمی کیا۔ کہ رب العالمین کا حکم ہے اولاد کے لیے، یہ اولاد کا حق ہے ماں باپ پر کہ وہ اپنے ماں باپ کے حق میں رحمت کی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں۔ محترم حضرات، بعض سلف صالحین نے کہا اس مسئلے میں، الدعاء للوالدین یجب علی الابناء، والدین کے حق میں، ماں باپ کے حق میں دعا کرنا بچوں پر فرض ہے، ضروری ہے بچوں پر، ماں باپ کے حق میں دعا کرنا بچوں پر فرض ہے۔ الا انه يزداد وجوبا في حق الابناء الذين قابلوا احسان الوالدين بالعقوق۔ کہتے ہیں اگر اولاد میں سے کوئی اولاد نافرمان نکلے، ماں باپ کو گالی دینے والا نکلے، ماں باپ کو مارنے والا نکل جائے، ماں باپ کی بات نہ ماننے والا نکل جائے، تو ایسی اولاد پر دعا کرنے کا حکم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جو بات ماننے والا ہے اس پر ہی یہ واجب ہے، جو بات نہیں مانتا، والدین کی خدمت نہیں کرتا، تو ایسے انسان پر تو والدین کے لیے دعا کرنے کا حکم اور بڑھ جاتا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر ہمیشہ ماں باپ کے حق میں دعا کرے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ تم اللہ سے دعا کرو۔ محترم حضرات، ماں باپ کے حق میں دعا کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ذکر میں کہا کہ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ سے کہا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے پروردگار تو مجھے معاف کر اور میری والدین کو معاف کر، تو مجھے معاف کر، میرے والدین کو معاف کر، اور جو بھی مومن مرد اور مومن عورتیں میرے گھر میں آئیں انہیں بھی معاف کر۔ یہ نبی کی سنت ہے کہ نبی صرف اپنے لیے دعا نہیں کر رہے، نہ اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، ساتھ میں والدین کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ ماں باپ کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ ماں باپ اپنے لیے کم مانگتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے زیادہ مانگتے ہیں۔ اپنے بچوں کی زندگی بہتر بنانے میں، اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے میں جتنی کوشش ماں باپ کرتے ہیں اس سے زیادہ دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے احادیث کے اندر یہ تعلیم دی گئی، بتایا گیا کہ 3 لوگوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، تو اس میں والدین کی دعا بھی شامل ہے، کہ والدین جب بچوں کے حق میں دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ جب ماں باپ اپنے بچوں کے حق میں دعا کرتے ہیں تو بچوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کریں۔ یہ بدلہ ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھائی کا بدلہ
اچھائی سے دیا جائے. اور اسی قدر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا. کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، والد کو کہا کہ اے ابا جان بت پرستی سے نکل جاؤ، توحید پر آ جاؤ. باپ نے کہا کہ ابراہیم اگر تم ان باتوں سے دور نہیں ہوگے تو میں تمہیں پتھر ماروں گا، رجم کروں گا، گھر سے نکال دوں گا. لیکن جب گھر سے نکل رہے تھے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا سأستغفر لک ربی، کہا کہ میں اپنے رب سے تمہارے حق میں دعا کروں گا، مغفرت کی دعا کروں گا. میں تمہارے حق میں میرے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا. اور ابراہیم علیہ السلام برابر اپنے والد کے حق میں استغفار کی دعا کرتے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، نہیں روکا. جب اللہ نے کہا کہ یہ دشمن ہے اللہ کے رسول کے، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کھلے دشمن ہیں، تب جا کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے حق میں دعا کرنا بند کیا. اس وقت تک برابر آپ دعا کرتے تھے. یہ نبی کی سنت، ابراہیم علیہ السلام کی سنت. اتنا ہی نہیں، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے کہا حدیث کے اندر استأذنت ربی ان استغفر لأمی، میں نے میرے رب سے درخواست کی، اجازت طلب کی، کہا کہ اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اپنی ماں کے حق میں دعا کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کی اجازت مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اپنی ماں کے حق میں دعا کروں. کہتے ہیں آگے فلم یأذن لی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت نہیں دی. واستأذنتہ ان ازور قبرہا، پھر میں نے اجازت طلب کی، پوچھا کہ اے اللہ کم سے کم قبر کی زیارت کی اجازت دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فأذن لی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کیے. لیکن یہاں پر یہ الگ مسئلہ ہے، لوگ اس مسئلے میں بڑے ہی متشدد ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیسا ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ اپنے شرکی اعمال میں تھے، پرانے دین میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے سے روکا. تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے مکے والے سارے کے سارے کعبۃ اللہ میں موجود بتوں کی عبادت کرتے تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو ان کے والدہ کے حق میں دعا کرنے کی اجازت نہیں دی. لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے درخواست یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں دعا کروں. گویا کہ آپ کے اندر بھی یہ تمنا تھی کہ میں اپنی ماں کے حق میں دعا کروں، اپنے والد کے حق میں دعا کروں. یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کی تمنا یہ ہے، اور آپ کی امت کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے حق میں دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، رحم و کرم کی دعا کریں، عمر میں برکت کی دعا کریں، صحت و تندرستی کی دعا کریں، زندگی میں خوشحالی کی دعا کریں. اور اسی کے ساتھ اگر انتقال ہو جائے تو قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا کریں، قبر کے اندر خوشحال زندگی، پرسکون زندگی گزارنے کی دعا کریں، ثابت قدمی کی دعا کریں، اور آخرت میں جنت ملنے کی دعا کریں، جہنم سے بچنے کی دعا کریں. یہ نبیوں کی سنت ہے. سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ اللہ تو مجھے توفیق دے جو نعمتیں تو نے مجھے دیا ہے اس پر میں تیرا شکر ادا کروں، اور جو نعمتیں تو نے میرے والدین پر عطا کیا ہے اس پر بھی میں تیرا شکر ادا کروں. تو گویا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے حق میں بھی دعا کر رہے ہیں، اپنے والدین کی ذمہ داری کے طور پر دعا کر رہے ہیں کہ میں والدین کی نعمتوں پر بھی تیرا شکر ادا کروں، اور جو نعمتیں مجھے ملی ہیں اس پر بھی میں تیرا شکر ادا کروں. اور اسلاف میں، صحابہ میں یہ بات ثابت ہے کہ باقاعدہ صحابہ بھی اپنے والدین کے حق میں دعا کیا کرتے تھے. عروہ ابن زبیر کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کان یقول فی صلاتہ وہو ساجد، جب وہ نفل نماز میں ہوتے، نماز پڑھتے ہوئے ہوتے تو کہتے اللہم اغفر للزبیر ابن العوام ولاسماء بنت ابی بکر. دعا کرتے، سجدے کی حالت میں دعا کرتے، کہتے کہ اے اللہ تو زبیر ابن العوام کو بخش دے اور اسماء بنت ابی بکر کو بخش دے. والدین کے حق میں عروہ یہ دعا کر رہے ہیں. یہ طریقہ بتایا گیا کہ کیسے انسان اپنے والدین کے حق میں دعا کر سکتا ہے. عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں مات ابی
سألت اللہ حولا الا العفو عنہ. میرے والد کا انتقال ہوا تو میرے والد کے انتقال کے بعد 1 سال تک بس ایک ہی دعا میں کرتا رہا. 1 سال تک ایک دعا کرتا رہا کہ اللہ میرے والد کو معاف کر دے, میرے والد کو معاف کر دے. ایک ہی دعا, سال بھر تک ایک ہی دعا کرتا رہا. یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے کہ والدین کے حق میں ہمیشہ وہ دعا کیا کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد, جو عظیم شاگرد ہیں, جسے امام ابو یوسف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, بڑے امام ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ, بڑے امام ہیں. تو امام ابی یوسف رحمہ اللہ جب دعا کرتے تو دعا کرتے ہوئے کہتے کان یقول عقب صلاتہ, نماز پڑھنے کے بعد جب دعا کرتے تو دعا میں کہتے اللہم اغفر لی ابوی ولی ابی حنیفہ, کہ اے اللہ تو میرے ماں باپ کو معاف کر اور ابو حنیفہ کو بھی معاف کر. کیوں؟ والدین کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایک استاد باپ کے درجے میں ہوتا ہے, باپ کے درجے میں ہوتا ہے. ماں باپ جسمانی تربیت کرتے ہیں, جسمانی پرورش کرتے ہیں, استاد روحانی تربیت کرتے ہیں, روحانی پرورش کرتے ہیں, اخلاق سکھاتے ہیں, آداب سکھاتے ہیں, علم سکھاتے ہیں. یہ ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں اساتذہ. تو اسی لیے امام ابی یوسف رحمہ اللہ نے طریقہ بتایا کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے, جس نے بھی کوئی بھلائی سکھائی ہے, اچھائی سکھائی ہے, بہتر علم دیا ہے, تو ماں باپ کے لیے بھی دعا کریں اور ان ماں باپ کے حق میں دعا کریں جنہوں نے ہنر مندی سکھایا, جنہوں نے روحانی تربیت کی ہے, علم دیا ہے. اچھا طریقہ بتانے والا استاد ہے, چاہے وہ دنیاوی طریقہ ہو اخروی طریقہ ہو, یہ استاد ہے. دنیا کے اندر اچھے طریقے بتانے والے اساتذہ, ان کے حق میں دعا کرنا ذمہ داری, چاہے کام کاج کا معاملہ ہو, چاہے نفع بخش علم کا معاملہ ہو, یا آخرت سے متعلق دینی علم کا معاملہ ہو, ان کے حق میں دعا کیا جائے چونکہ وہ ماں باپ کے درجے میں ہوتے ہیں. محترم حضرات, ایک بڑے محدث ہیں سفیان ابن عوینہ رحمہ اللہ, وہ قرآن مجید کی آیت جس میں اللہ نے شکر گزاری کا ذکر کیا, کہا انشکر لی ولی والدیک, کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. اس آیت کے ذکر میں کہتے ہیں من صلی الصلوات الخمس فقد شکر اللہ. اللہ کا شکر یہ ہے اگر کوئی 5 نمازیں پڑھ لیا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. نمازوں کی پابندی, اللہ کا شکر ادا کرنا, اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. اس لیے کہ نماز عبادات میں پہلے درجے کی عبادت ہے. پہلی عبادت کلمہ ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد جو عبادت بندے کے لیے سب سے اہم اور ضروری ہے وہ نماز ہے. اور جو نماز پڑھ لیا اس نے اللہ کا شکر ادا کر لیا. اور آگے کہتے ہیں وَمَن دَعَا لِلْوَالِدَيْنِ فی ادبار الصلوات الخمس فقد شکر الوالدین. اور نماز پڑھنے کے بعد جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے, اس دعا میں اگر والدین کے حق میں بھی دعا کر لیا تو اس نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا, شکر ادا کر دیا. تو والدین کا شکر یہ ہے کہ ان کے حق میں دعا کریں, اور اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ اس کے لیے نمازوں کی پابندی کریں. محترم حضرات, بعض سلف کے بارے میں یہ بات ثابت ہے, کہتے ہیں لا ازال ادعو لہما فی السحر وبین اذان الفجر واقامت صلاتہ, کہتے ہیں کہ میں برابر اپنے والدین کے حق میں تہجد کے وقت میں دعا کرتا تھا. برابر میں اپنے والدین کے حق میں تہجد کے وقت میں دعا کرتا ہوں, اور اسی طرح صبح کی اذان اور صبح کی نماز کی اقامت کے درمیان بھی میں اپنے والدین کے حق میں دعا کرتا ہوں. لما ارى من مزیت هذا الوقت على غیرہ, چونکہ یہ 2 اوقات دعا کے قبولیت کے اوقات ہیں, اس میں دعا قبول کی جاتی ہے. تو اس وقت کا لحاظ کرتے ہوئے, غنیمت جانتے ہوئے, میں ان اوقات میں اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتا ہوں. اور یہ ماں باپ کے حق میں جو دعا کی جاتی ہے, یہ ماں باپ کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. ماں باپ زندہ ہوں تب بھی فائدہ پہنچتا ہے, ماں باپ کا اگر انتقال ہو جائے تب بھی فائدہ پہنچتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3, کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل کرنے کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے, مگر 3 کام ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی مرنے والے کو ثواب پہنچاتے ہیں. تو اس میں سے ایک کام کا ذکر کیا, فرمایا وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ, اگر نیک اولاد ہے, نیک اولاد ماں باپ کے حق میں دعا کرتی ہے تو اس کا ثواب ماں باپ کو ملتا رہے گا. جب جب دعا کرے گی
تب ماں باپ کو اس کا فائدہ پہنچتا جائے گا. اور ایک حدیث میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بڑا انعام دے گا جنت میں. اس انعام کو دیکھنے کے بعد بندہ کہے گا کہ اللہ یہ انعام مجھے کہاں سے مل رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تیری اولاد کی دعا کی وجہ سے، تیری اولاد کی دعا کی وجہ سے. ان اللہ یرفع الدرجۃ للعبد یوم القیامۃ، کہ اللہ جنت میں درجے کو بلند کرے گا، بڑا انعام دے گا اس کے مخلص بندے کو، نیک بندے کو. بندہ سوال کرے گا کہ یہ بدلہ، یہ انعام مجھے کہاں سے مل رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تیری اولاد تیرے حق میں دعا کرتی گئی تو تیرے درجات بلند ہوتے گئے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی انسان اپنے عمل اور اپنی نیکیوں کا جو ثواب برابر پاتا رہے گا. تو وہ کون سے کام ہے؟ کہتے ہیں علما علمہ ونشرہ، اگر کسی کو علم دیا، فائدہ مند علم دیا، اس علم کو عام کیا. وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهْ، اور اپنے بعد بچوں کی دینی تربیت کر کے نیک بنا دیا، دعائیں سکھائیں، بچوں کو دعا کرنے والا بنایا. وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، قرآن کو بانٹا، تقسیم کیا قرآن کو. وَمَسْجِدًا بناہو، یا مسجدیں بنایا. او بیتن لابن السبیل بناہو، یا مسافروں کے لیے مسافر خانے بنایا. او نہرن اجراہو، یا غریبوں کے لیے، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا. او صدقتن اخرجہا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، اگر اپنی زندگی میں اس نے کوئی صدقہ کیا ہے، مال کی محبت رکھتے ہوئے صحت و تندرستی کی حالت میں اگر کسی نے صدقہ کیا ہے، یہ سارے کاموں کا فائدہ مرنے کے بعد بھی انسان کو ملے گا. تو اس میں سے ایک چیز ہے ولدن صالحا ترکہ، نیک اولاد کو چھوڑ جانا. جو اولاد دعا کرتی ہے تو اس دعا کا فائدہ برابر انسان کو ملتا رہتا ہے. محترم حضرات، یقیناً انسان کس عمر کو بھی پہنچ جائیں، ماں باپ کا حق اس پر باقی رہتا ہے. خود بڑھاپے کو پہنچ جائیں، نانا بن جائے، دادا بن جائے، پڑ نانا پڑ دادا بن جائے، کس عمر کو بھی پہنچ جائیں، لیکن اس پر ماں باپ کا حق باقی ہے. جب تک وہ زندہ ہے اس کے ماں باپ کا حق اس پر باقی، اور ماں باپ کا حق ادا کرنا ضروری ہے. چاہے ان کے لیے انسان مسجدیں بنائے، بڑے بڑے کام، قرآن کو خرید کر بانٹیں، چھوٹے کام ہیں. اگر پیسے نہیں ہیں، دعا کرے انسان اللہ تعالیٰ سے، مغفرت کی دعا کرے، درجات میں بلندگی کی دعا کرے. یہ ہر وقت انسان کے لیے ضروری ہے. ویسے تو انسان اپنے لیے مانگتا ہے، بچوں کے لیے مانگتا ہے، لیکن ماں باپ کے حق میں دعا کرنے والے بہت ہی کم لوگ دکھائی دیں گے، الا ماشاء اللہ. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے نیک بندے ہوں جو ہر دعا میں اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کرتے ہوں، ورنہ حقیقت یہ ہے اگر پرسنٹیج کے اعتبار سے بات کریں تو 90% آج ہماری حالت ایسی ہے کہ ماں باپ کے حق میں دعا کرنے والے نہیں. ہاں، اگر کوئی بیمار ہو گئے تب دعا کریں گے، اگر کوئی مجبوری میں آ گئے تب دعا کریں گے، ورنہ یہ معاملہ تو عام ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو اچھا رکھا ہے دعا کریں اور اچھا رکھنے کی، اسی حالت میں باقی رکھنے کی. اگر ماں باپ دیندار ہیں، نمازی ہیں، دعا کریں، دین پر قائم رہنے کی دعا کریں. اگر نمازی نہیں ہیں، نماز کی توفیق دینے کی دعا کریں، اور کلمے پر، توحید پر موت آنے کی دعا کریں. اگر ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہوں، توحید پر مرنے کی، ایمان پر موت آنے کی دعا کریں. یہ ساری دعائیں بہت ہی اہم ہیں، اسے آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ دعا کا فائدہ ضرور پہنچتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، ماں باپ کے حق میں دعا کرنے کے لیے کسی وقت کی ضرورت نہیں. جیسے ہمارے مسلمانوں میں سے بعض کا طریقہ کیا ہے، انتقال ہو گیا تو 3 دن تک قبرستان جائیں گے، اس کے بعد بھلا دیں گے. 10ویں دن کھانا کھلائیں گے، بھلا دیں گے. 40ویں دن کھانا کھلائیں گے، بھلا دیں گے. پھر برسی کو یاد کریں گے، سال میں 1 مرتبہ یاد کریں گے، وہ بھی چند دن، اس کے بعد ختم. کبھی ماں باپ یاد ہی نہیں آتے جنہوں نے اتنا پالا پوسا، زندگی عطا کی، انسان بنایا، سکھایا، ساری چیزیں عطا کی. تو ایسے وقت میں ضروری ہے کہ اس کے لیے ہم کسی دن کو، وقت کو خاص نہ کریں، جبکہ بدعت ہے 3 دن کی تعین، 10ویں دن، 40ویں دن یا سال کی تعین. یہ بدعت ہے جو شریعت کے خلاف ہے. شریعت کی تعلیم تو یہ ہے کہ ہر دعا میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں. قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا، جنت میں داخلہ ملنے کی دعا،
اللہ کا رحم و کرم، اس کا فضل ملنے کی دعا، اگر زندہ ہیں عمر میں برکت کی دعا، عزت کی زندگی گزارنے کی دعا، خوشحال زندگی گزارنے کی دعا، کسی کے یہاں مجبور نہ ہونے کی زندگی ملنے کی دعا. یہ ضروری ہے، جو آج ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لہذا آج کے خطبے کا ہمارا خلاصہ یہی ہے کہ انسان جس عمر کو بھی پہنچے اپنے ماں باپ کے حق میں ضرور وہ دعا کرتے رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ماں باپ کی زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے. رب العالمین جن کے بھی ماں باپ انتقال کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں قبر کے اندر سکون کی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں قبر کے اندر ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے انہیں محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں جنت الفردوس میں اعلی علیین میں داخلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے سارے جتنے بھی ماں باپ ہیں سب کو اس کا دیدار نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ والد اولاد کو جو ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے، بھلائی کرنے اور ان کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور شیئر ضرور کریں. وجزاکم اللہ.